بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن یا کفن قسط نمبر 8۔ یار آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ حد ہے ویسے، فیصل کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ دونوں کیوں ہنس رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ صاحب کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ہم کسی اور بات پہ ہنس رہے ہیں۔ میجر عبدالمعیز نے گلاس میں کول ڈرنک ڈالتے ہوئے کہا، چلیں جناب کوئی بات نہیں، نہ بتائیں، خیر ہے، فیصل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور میجر صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ آج کل تو کام کام اور بس کام۔ ایک اور کیس آیا ہے میرے پاس، ایک لڑکی کا۔ کیسا کیس انکل؟ ایک لڑکی ہے، اس نے کسی سے فیس بک کی آئی ڈی بنوائی تھی، پاس ورڈ اس بندے کو بھی پتہ تھا۔ اس لڑکی نے میسیجز پر اپنی دوست کو اپنی کچھ تصویریں سینڈ کر دیں۔ اب وہ آئی ڈی اس بندے کے پاس بھی آن تھی، اس نے لڑکی کی تصویریں سیو کر لی ہیں، فیک آئی ڈی بنا کر اپلوڈ کر رہا ہے، اس لڑکی کو بھی بلیک میل کر رہا ہے۔ تو انکل لڑکی اس کے گھر چلی جائے، اس کے گھر والوں سے بات کرے۔ ہمارا بیٹا اس بندے کو وہ نہیں جانتی، وہ تو فیس بک پر اس کا دوست بنا تھا۔ بس آج کل حالات خراب ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی پرسنل انفارمیشن تو ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے اس بچی پر۔ اب وہ گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتی، اور اس کو ڈر ہے کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے۔ ظاہر سی بات ہے انکل، عزت تو ہے، عزت تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ خاندان والے اس کے کردار پر باتیں بنائیں گے۔ بس بیٹا، میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں۔ کل کو رونے سے اچھا ہے آج ہی سنبھل جاؤ۔ ایک تو میری مصروفیت اتنی ہو گئی ہے، سکون سے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں، اور کل مجھے جاب پر واپس جانا ہے۔ لیکن میجر صاحب آپ کو تو 1 مہینے کی چھٹی ملی تھی، ابھی تو 2 دن بھی نہیں ہوئے۔ بس فیصل بیٹا، ڈپارٹمنٹ کو میری ضرورت ہے، جب ہماری ضرورت ہو تو ہمیں جانا چاہیے، ورنہ میں 1 مہینے کی چھٹی آرام سے گزار سکتا ہوں۔ ہمارا آرمی جوائن کرنے کا مقصد ہی یہی ہے، جب ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، ہمارے وطن کو ہماری ضرورت ہو تو ہم ہر وقت تیار ہوں، نہ کہ نخرے دکھائیں۔ جی انکل، آپ نے درست فرمایا۔ انکل آپ مجھے اس بندے کی آئی ڈی کا لنک دے دیں جو یہ حرکت کر رہا ہے۔ لیکن بیٹا تم کیا کرو گی اس کا؟ میجر عبدالمعیز نے حیرت سے پوچھا۔ انکل میں اس کی آئی ڈی ہیک کر کے وہ تمام تصویریں ڈیلیٹ کر سکتی ہوں، یا پھر کاپی رائٹ کلیم بھی کر سکتی ہوں۔ ایک اور راستہ بھی ہے، وہ بندہ بلیک میل کر رہا ہے، اس کے میسیج کی اسکرین شاٹ وہ لڑکی بھیج دے، میں فیس بک کو ای میل کروں گی، لڑکی کا CNIC نمبر دے کر یا کوئی بھی فیک CNIC نمبر دے دوں گی، اور 2-3 تصویریں دے دوں گی، یا پھر صرف اس بلیک میلر کے اسکرین شاٹ بھیج دوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی آئی ڈی فوراً ختم کر دی جائے گی، اور وہ تصویریں بھی بلیک لسٹ میں چلی جائیں گی، جب بھی جو بھی اپلوڈ کرے گا فوراً ختم کر دی جائیں گی۔ میجر عبدالمعیز اور فلائٹ لیفٹیننٹ امرا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جناب میجر صاحب، میں تو کہتا ہوں یہ کیس تو امرا محترمہ بھی حل کر لے گی۔ امرا بیٹا، آپ کا ٹاسک ہے، آپ کو اس درندے کا نمبر بھی نکلوانا ہے کسی بھی طریقے سے۔ ایک بار بس نمبر مل جائے اس بندے کا، براہ راست ملوں گا میں اس سے۔ ٹھیک ہے انکل، میں اس شخص سے دوستی کرتی ہوں اور طریقے سے نمبر نکلوا کر آپ لوگ کو دے دوں گی۔ ویسے بھی یہ الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت معلوم بھی ہے۔ امرا نے موبائل میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ تو محترمہ کیا معلوم ہے آپ کو الیکٹرانک کرائم کے بارے میں؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب کسی بھی شخص کے نام کے جعلی اسکرین شاٹ یا میسیج ٹویٹ کرنا سنگین جرم ہے، جس کی سزا 3 سال قید و جرمانہ ہے۔ آن لائن ہراساں کرنے، بازاری یا ناشائستہ گفتگو کرنے پر 1 سال قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سپامنگ پر پہلی دفعہ 50,000 روپے جرمانہ، اور اس کے خلاف ورزی پر 3 ماہ قید یا 10 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں، اور سپوفنگ پر بھی 3 سال قید یا 5 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ بس محترمہ بریک بھی لگائیں۔ یار میجر انکل، یہ لڑکی تو بہت تیز ہے، اتنا سب پتہ ہے اس کو، یہ تو پٹاخہ ہے پوری کی پوری۔ فیصل نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ صحیح بات ہے امرا بیٹا، گڈ جاب۔
فیس بک پر فیک لوگوں کو ایکسپوز کرنے کا کام کرواتے ہیں ہم تم سے۔ میجر عبدالمعیز نے ہنستے ہوئے کہا، انکل مجھے آتا ہے وہ تو، پر میں سکرین شاٹ نہیں لگاتی۔ ویسے وقت گزارنے کے لیے اچھا مشغلہ ہے یہ۔ کل تو حد ہو گئی، ایک بندہ آیا میرے ان باکس میں، مجھے کہتا ہے پچھلے سال مجھے نشان حیدر ملا تھا۔ کیا نشان حیدر؟ حد ہے یار، پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا جا کر کسی اور کو بیوقوف بناؤ۔ نشان حیدر اب تک جتنوں کو ملا ہے ان کی تعداد 11 ہے۔ محترمہ آپ نشان حیدر کے بارے میں بھی جانتی ہیں؟ فیصل کو امرا سے بات کرتے ہوئے مزہ آ رہا تھا۔ جی ہاں جانتی ہوں، نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دوران جنگ دشمن سے قبضے میں لیے جانے والے اسلحے کو پگھلا کر تیار کیا جاتا ہے، اور اس میں 20% سونے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور نشان حیدر اب تک پاک فوج کے 11 جوانوں کو مل چکا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ کی تاریخ اور پاکستان کی بری فوج کے مطابق نشان حیدر حضرت علی کے نام پر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا لقب حیدر کرار تھا اور ان کی بہادری ضرب المثل ہے۔ یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہوں۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ باقی فوجی جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا ان کی عمریں 40 سال سے بھی کم تھیں، جبکہ سب سے کم عمر نشان حیدر پانے والے راشد منہاز تھے، جنہوں نے اپنی تربیت میں 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔ یار انکل میں جا رہا ہوں، یہ لڑکی تمہیں بھی پیچھے چھوڑ دے گی، فیصل نے ہنستے ہوئے کہا۔ امرا بیٹا گڈ جاب، بہت ہی عمدہ، اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میجر عبدالمعیز نے امرا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آمین، شکریہ انکل، میں چلتی ہوں، گھر کافی ٹائم ہو گیا ہے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے فیصل، تم امرا کے ساتھ جاؤ، اس کو گھر تک چھوڑ کر آنا۔ میجر عبدالمعیز نے فیصل کو حکم دیتے ہوئے کہا، لیکن انکل میں اکیلے جا سکتی ہوں اور میں اپنی کار میں آئی ہوں۔ امرا نے ہینڈ بیگ کرسی سے اٹھاتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ تمہاری کار میں چلا جاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں، ہم کبھی بھی کہیں بھی۔ فیصل نے اپنا موبائل اور گھڑی اٹھائی اور امرا کے مد مقابل آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ امرا نے میجر عبدالمعیز کی جانب دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ امرا خاموشی سے باہر کی جانب چل پڑی۔ فیصل بھی امرا کے ہمراہ چلنے لگا۔ امرا کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ کافی دیر دونوں جانب خاموشی تھی۔ آخر کار فلائٹ لیفٹیننٹ صاحب نے خاموشی توڑی اور امرا کو اپنی جانب مخاطب کیا، ویسے محترمہ امرا آپ کے پاس کچھ زیادہ ہی معلومات ہیں، کافی دلچسپ شخصیت کی مالک معلوم ہوتی ہیں آپ۔ جناب فلائٹ لیفٹیننٹ صاحب، آپ کی اس الطافات کے لیے تشکرات۔ امرا نے فیصل کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جناب سامنے دیکھیں، آپ جانتی ہیں نا آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں، خود تو جنت کی تتلی بنیں گی ہی، ساتھ مجھے بھی لے جائیں گی۔ فیصل نے گلو کمپارٹمنٹ کی چھان بین کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر گلو کمپارٹمنٹ میں پڑی ایک پرچی پر گئی۔ فیصل اس پرچی کو اٹھا کر پڑھنے لگا۔ امرا کی نظر جیسے ہی پرچی پر پڑی وہ سہم گئی۔ امرا نے یکدم ہی بریک لگا دی۔ امرا کیا ہوا، تم نے بریک کیوں لگائی؟ فیصل نے امرا کی جانب دیکھا جو بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ فیصل وہ یہ گلو کمپارٹمنٹ میں واپس رکھ دیں پلیز، امرا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیوں، یہ میرے بابا کی پرچی ہے، اس وجہ سے؟ فیصل نے پرچی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فیصل کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ جانتی ہو امرا، میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔